انسان کا کبھی دوست بن ہی نہیں سکتا، چاہے دعویٰ کیوں نہ کرے، اور دعویٰ کرتا ہے لیکن ایسا بے وفا ہے، اللہ کی ناراضی انسان مول لے لیتا ہے شیطان کے کہنے پہ، لیکن شیطان پھر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسری اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرواتا ہے، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، آخر میں بری ہو جاتا ہے۔ سورۃ حشر کی آیت ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اسی آیت کے تحت تفسیر طبری کے اندر بھی اور الدر المنصور جلد 8 صفحہ 118 میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ویسے تو متعدد واقعات ہیں، ایک واقعے کو بڑی شہرت ملی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب رہتا تھا، اللہ والا، برس تک وہ اپنے عبادت گاہ کے اندر رہا، باہر نہیں نکلتا تھا، اور اسی لوگ دور دور سے آ کر اس سے علم حاصل کرتے تھے اور دعائیں کرواتے تھے، نیک آدمی ہے۔ اسی بستی میں 3 بھائی رہتے تھے، ان کی ایک بہن تھی اور کوئی نہیں تھا گھر کے اندر۔ ان تینوں کو کسی حاجت کے لیے باہر جانا پڑا۔ ایک بہن ہے وہ بیمار رہتی تھی، کہا کہ اب اس کو ساتھ تو لے کے نہیں جا سکتے، یہاں چھوڑ بھی نہیں سکتے، بیمار بھی رہتی ہے، کیا کریں؟ سر جوڑ کے بیٹھے تینوں۔ خیال آیا کہ فلاں راہب ہے، اللہ والا ہے، نیک بندہ ہے، اس کی خدمت میں اس کو رکھتے ہیں، بیمار ہے، مر جائے گی تو تجہیز و تکفین کرے گا، اگر صحت یاب ہو جائے تو اس کی نگرانی اور حفاظت کرے گا۔ وہ آئے اور اپنی بہن کو لائے، حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت آپ اس کو سنبھالیں، اس کی نگرانی کریں، مر جائے تو اس کی دفنا دینا، اگر زندہ رہی تو ہم اپنی امانت واپس لیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جب راہب کی خانقاہ کے ساتھ رہی، اللہ کی شان وہ ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہو گئی۔ پھر شیطان نے اس کو مزید مزین کر کے بھی دکھایا۔ اب راہب اس کی جانب اولا نگاہ کرتا ہے، نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، نگاہ تصویر کھینچ لیتی ہے، دماغ میں تصویر بیٹھ گئی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، حتیٰ کہ قصہ مختصر کہ کہا کہ اس سے زنا کروں۔ بچتا رہا، کب تک بچتا، زنا کر بیٹھا، وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب بڑا مسئلہ، پریشانی، شیطان آ گیا، اس نے کہا حضرت آپ سے گناہ تو ہو گیا ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کے شان ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا وقار ہے، اگر ان کے بھائیوں یا دیگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو آپ کا کیا بنے گا؟ کیا کروں پھر؟ کہا اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر کے اس کو دفن کر دو۔ بھائی آئے تو کہہ دینا بیمار تو تھی ویسے، اور وہ اجازت بھی دے گئے تھے کہ میں نے دفن کر دیا۔ اس نے ایسے ہی کیا، اس لڑکی کو قتل کر دیا، زنا کروایا، مزین کیا، شیطان نے مزین دکھایا، اس کے بعد زنا کروایا، اس کے بعد قتل کروایا، اور فلاں درخت کے نیچے اس کی لاش کو دفن کر دیا۔ بھائی چند دنوں کے بعد واپس آئے، حضرت جی ہماری بہن، فرمایا وہ تو بیمار تھی، مر گئی، میں نے اس کو دفن بھی کر دیا۔ وہ مطمئن ہو کر چلے گئے، شیطان وہاں پہنچا، تینوں بھائیوں کے خوابوں میں یہ بات آئی کہ آپ کی بہن طبعی موت نہیں مری ہے، بلکہ راہب نے قتل کیا ہے، حاملہ ہو گئی تھی۔ تینوں کو جب یکدم ایک ہی خواب آیا تو پریشان ہو گئے، اور شیطان نے یہ نشاندہی بھی کی کہ فلاں درخت کے نیچے آپ کھدائی کرو، آپ کی بہن کی قبر وہاں ہے، میت وہاں پڑی ہے۔
انہوں نے جا کر حضرت سے کوئی بات نہیں کی، وہاں کھڈا ڈالا اور وہاں سے لاش برآمد ہوئی۔ وہ بھی اور محلے کے بستی کے دیگر لوگ بھی آ گئے اور قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ اب شیطان حضرت جی کے پاس آ گیا، راہب کے پاس۔ تو راہب نے کہا کہ پھنسا دیا نا مجھے؟ کہا نہیں، میرے ہوتے ہوئے تو کیسے پھنسے گا؟ میں تو تیرا خیر خواہ ہوں، بچا سکتا ہوں تجھے اگر میری ایک شرط مانے۔ راہب نے کہا بتاؤ کون سی شرط ہے تیری؟ کہا کہ تو مجھے سجدہ کر، میں تجھے بچا لوں گا۔ اس راہب نے شیطان کو سجدہ کیا، وہ یہ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ انی بری من کا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تجھ سے بری ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، اور بھاگ گیا۔ کچھ کام نہ آیا، کچھ بھی کام نہ آیا۔ شیطان کے مکر و فریب سے بچو۔ رقیق حملے کرتا ہے، محسوس بھی نہیں کرنے دیتا، معلوم بھی نہیں کرنے دیتا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں۔ خیر خواہانہ انداز میں آ کر ذہنوں پر اثر کرتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے، دماغ کو کنٹرول میں کرتا ہے۔ دوستو، شیطان سے اگر بچنا ہے تو پھر اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی، اللہ کے قلعوں میں آنا پڑے گا، اللہ کی عام شام میں آنا پڑے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کثرت سے کرنا پڑے گا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، کبھی مان اور فخر نہیں کرنا پڑے گا اپنی عبادت سے، تب جا کر شیطان کے رقیق حملوں سے اللہ کی توفیق سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔